أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلكم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعالم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة وأنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ. وَأَنذِرْ اور ڈرائیے بھی اس کے ذریعے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کے سامنے لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے سوا ولی کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں یا تقوی اختیار کریں. ولا تطرد الذین اور نہ آپ اپنے سے دور کیجیے یا دھتکاریے الذین ان لوگوں کو یدعون ربہم جو یاد کرتے ہیں جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ اس کا چہرہ یعنی اس کی خوشنودی ما علیک نہیں ہے آپ پر من حساب ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی وما من حسابک اور نہیں من حسابک آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیء کچھ بھی فتطردہم پس اگر دور کرو گے انہیں تطردہم آپ دور کریں گے انہیں فتکون پس تو ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے وکذالک اور اس طرح فتنہ ہم نے ہم آزماتے ہیں بعدہم حضرت بعد کو من بعد سے لیقولو تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ کیا یہی وہ لوگ ہیں من اللہ جن پر انعام کیا اللہ نے احسان کیا اللہ نے علیہم جن پر من بیننا ہم میں سے الیس اللہ کیا نہیں اللہ بعالم خوب جاننے والا بشاکرین شکر گزار لوگوں کو. وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس الذین وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فقل تو کہہ دیجئے پس آپ کہہ دیجئے سلام علیکم سلامتی ہو آپ پر کتبہ لکھ دیا ہے ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ الرحمہ اپنے نفس پر اپنے ذات پر رحمت لکھ دی ہے انہو بے شک وہ من عمل منکم جس نے عمل کیا تم میں سے سوءم برا بجہالت نادانے سے ثم تابا پھر اس نے توبہ کر لی من بعد ہی اس کے بعد وَأَصْلَحَ اس نے اصلاح کر لی فَأَنَّهُ تو بے شک وہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ اور اس طرح نفصل الآیات
ہم واضح کرتے ہیں آیات کو لتستبین تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ. تو جیسے ہم نے پچھلے رقوع میں پڑھا مبشرین و منذرین کہ تم تمام رسول جو ہیں وہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یہ اسی صورت میں آتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے اس صورت میں پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ قرآن میں طرح وہی کیا گیا تاکہ خبردار کروں تو لوگوں کو. تو اس طرح یہ بتا گیا ہاں اب قرآن کے ذریعے اس کے ذریعے لوگوں کو متنبع کرنے کا ڈرانے کا حکم آ رہا ہے کہ آپ اس کا انذار یعنی اور خوشخبری جسے آپ قرآن کے ذریعے سر انجام دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ آپ ڈرائیے ان لوگوں کو یخافون جو خوف رکھتے ہیں یا ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جانے کا. یعنی ان لوگوں کو یا ڈرائیے جو اس کا خوف رکھتے ہیں انہیں ملنا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے پاس ملنا ہے. مطلب یہ کہ لوگ دنیا کی زندگی میں بالکل ایسے بالکل مدہوش ہو گئے، ان کو نہ کوئی موت کی فکر ہے، نہ یہ خیال ہے کہ کبھی اپنے اللہ کے حضور اس کے حضور جانا بھی ہے، اس کو اللہ کے منہ دکھانا بھی ہے. تو پھر ان پر تو نصیحت کارگر ہوگی ہی نہیں، ہرگز بھی کارگر نہیں ہوگی. تو اس طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو بے بنیاد اس بھروسے پر لیے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہمارے بت جو ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ بخشوا دیں گے یا ہمارا کوئی اور صاحب ہماری سفارش کر دے گا، ہم بچا لے گا. تو آپ سمجھ کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آپ جو ہے نا اپنا تبلیغ کا سسٹم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف رکھیے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو یہ خوف ہے، یعنی آپ کا انہی کو زیادہ اثر ہوگا. یہ اس سے کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ جو تھے وہ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر تو یقین رکھتے تھے، اور بہت سے لوگ بہت کم لوگ تھے جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کا یہ گمان تھا کہ باطل معبود جو ہمیں ان سے چھڑا لیں گے، ہمیں کوئی کسی کی سفارش ہمیں کام آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ بھی بتا دے گا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. ان کو یہ بتا دیں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، کوئی بھی اس کے سوا نہیں ہوگا جس کے یہ اس ذہن میں بیٹھے ہوں کہ جی وہ ان کو چھڑا دیں گے. یعنی یہ صاحب بتا دے گا کافروں کا بھی اس میں رد ہے، مشرکوں بھی رد ہے کہ وہ جو مان کرتے ہیں کہ معبود اور جو بھی کوئی ان کے معبود جن کو بنایا گیا اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سفارش کر کے ان کو بچا لے گا. اسی طرح ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بزرگوں کی سفارش تکیہ کیے بیٹھے ہوئے کہ بے کھٹ کے گناہ کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم کے بغیر سفارش تو کسی کی چلنی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کوئی اس دن کام نہیں آئے گا، من دونی نہیں ہے ان کے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا بھی لعلہم یتقون. ان کے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہے جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے. ہاں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں پھر ان کے لیے یقیناً اللہ کی اجازت سے نیک لوگ یا انبیاء کرام ان کی سفارش کریں گے. ان جو گناہ گار متقی بندے ہوں، گناہ گار بھی ہوں گے لیکن مسلمان ہوں گے اور توحید پرست ہوں گے، ان کی سفارش بھی نیک بندے کریں گے. لیکن یہ لوگ جو بالکل کافر اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، نہ آخرت پر نہ اللہ پر، یا وہ شرک کر رہے ہیں، ان کا کوئی وہاں پہ نہ کوئی مددگار نہ کوئی سفارش. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان دوروں کو بالکل نہ آپ دور کیجئے اپنے آپ سے جو وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں رات اور دن. یعنی اشارہ اس معاملے کا کہ جو سب رسولوں کے ساتھ ہی پیش ہے. اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ جب قریش کے بڑے بڑے سردار کھاتے پیتے جو لوگ تھے آپ پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں مگر ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو جن کے پاس بیٹھتے ہمیں تو شرم آتی ہے. ان کے کچھ مطالبات بھی تھے کہ آپ ان لوگوں کو آپ یہاں سے ہم سے دور کر دیں. تو یہ ہمیشہ سے اثر آیا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ ان کا یہی تھا مشرکین مکہ کا بھی کہ آپ کیا تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ آپ کو بیٹھے ہوتے ہیں، بلال ہے، عمار ہے، صہیب ہے، بس یہ لوگ ہیں نا اللہ ہمارے درمیان ایسے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برگزیدہ بنا دیا ہے.
تو یہ ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے قطعی طور پہ ان کو آپ نے نہیں ہٹانا، ان کو یعنی ان کو آپ نے ہر حال میں ان کو عزت دینی ہے۔ یہ ہر رسول کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا تو سب سے پہلے اس مفلس و نادار لوگ لبے کہتے رہے، تو ایسے لوگوں کو جب بھی نبی کی محفل لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے، جب لائیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اس طرح سے جیسے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے کہ آپ کے سردار کے قوم کے سردار یہی کہا کرتے تھے کہ اے نوح، ہم تو آپ کو آسانا چاہتے ہیں، آپ کے پیغام کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گرد گرد تو ایسے گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہی بات سردار قریش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کے پاس جن لوگوں کا جم گھٹا لگا رہتا ہے وہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر ہمارے غلام بھی ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے تو شان ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان کی ایسی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، اور آپ خام خواہ اپنے مخلص ساتھیوں کو خود سے دور بالکل نہ کریں۔ غریب اور داتا اللہ تعالیٰ جو بھی مگر یہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کو نجات کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا اس حدیث میں بات ہے کہ سیدنا سعد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کے آپ اپنے مسجد سے نکال دیجیے تاکہ ہم پر جرت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں آپ سیدنا سعد کہتے ہیں کہ میں تھا، عبداللہ بن مسعود تھے، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، بلال تھے، اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا کہ کیا ترکیب کی جائے، مگر اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا اور یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نے کسی حال میں بھی اپنے سے دور نہیں کرنا۔ یہ ویسے بھی بتایا گیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا جو غریب ہیں تو ان کو بھی ہمیں بھی سر کسی کو نصیحت دی گئی ہے کہ جو غریب ہو کچھ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کو کسی حال میں بھی اپنے سے دور نہ کرے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی وما علیک من حساب من شیء وما من حساب علیہ من شیء، یعنی ان کا تو کوئی حساب ہے ہی نہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے تو ان کو ان سے کیا جاتا ہے، اس کے بڑے سردار یہی کہا کرتے تھے نا۔ ان کا یہ بتایا تھا کہ ہر شخص کا عیب کا جو بھی اس کا اگر کوئی خامی ہے عیب ہے تو ذمہ دار وہ خود ہے۔ کسی مسلمانوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، نہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہے نہ وما شہین وما علیہ کا، نہ آپ پر ان کو کوئی حساب، ان کو حساب آپ نے دینا ہے، نہ ان لوگوں نے ان کے حساب دینا ہے۔ وما من حساب کو، نہ ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ ہے۔ فتطردہم، اور اگر بالفرض اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو پھر جو ہے آپ جو ہے ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سے بالفرض بتایا گیا کہ اگر آپ کر دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا ہونا کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے سب کے لیے۔ اور ابھی یہ بھی بتایا کذالک وفتنا بعضهم لبعض، اور اس طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ ہے آزمائش کا کہ ایک شخص اگر مفلس ہے، نادار ہے، تو پھر دولت مند لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہوتا یہ کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جو اگر مالدار ہے تو پھر یہ ان پہ یعنی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ آج بھی اگر دولت مند شخص کوئی ہم میں سے ہے اور پھر وہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو اگر کوئی دعوت دے دے، حق کی دعوت دے دے، تو پھر اس کو حقارت بری نظروں سے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے کہ اس کو دیکھو، اس کی اوقات تو دیکھو، یہ سمجھانے چلا مجھ کو۔ حالانکہ اصولی طور پر تو جو شخص صاحب حیثیت ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ بات کیا کہہ رہا ہے، تو شخص بات کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یہ نہ دیکھے کہ وہ غریب ہے یا اس بیچارے کے پاس کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی عادت رہی ہے، ہر زمانے میں یہ رہی ہے۔ جیسے میں نے پڑھا کہ نبیوں پر بھی اعتراض کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سب کے پاس جو ہونا چاہیے مالدار لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہی چودھرا اور ان کے قائم رہے۔
جیسے قوم نوح نے اسے نوح السلام کو وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے ان لوگوں کے سوا کسی نے تو تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں، سطحی رائے کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے، ان سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اپنے ایک اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، کمزور لوگ؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کی پیروی کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے، یعنی ان کے اللہ کے نزدیک اتنے مقبول ہیں کہ مگر دنیا داروں کی نظروں میں وہ حقیر ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو ایک امتحان ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو اس طرح آزماتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر غریب ہے تو اس کسی اور طریقے سے امتحان، اور امیر ہے تو اس کا اور امتحان طریقے سے امتحان۔ تو یہی ہے، کہا کرتے تھے وَذْكَرَ وَذَنَّ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ يَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضیلت دی، ہم پہ ہم ہمارے مقابلے میں احسان کیا ہے۔ میں نے پڑھا قرآن میں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ جو دو بستیاں ہیں عظیم بستیاں طائف کے اور مکہ کی، ان میں سے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، اس شخص پہ کیوں اتار دیا گیا؟ یہ بھی ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان پہ قرآن نازل کیا گیا، حالانکہ اتنی دو بڑی بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس پہ وہ احسان کر دیتے، ان کا یہی تھا کہ یہ لوگ ہیں جن پہ ہم پہ فضیلت دی گئی۔ علیہ صلی اللہ عالم شاکرین، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر گزارنے والوں کو پہچانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کس کو کیا کس طرح کس واقعے، اللہ تعالیٰ خوب واقعی میں شکر کرنے والے کون اور کیا نہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے جیسے کہ سیدنا طالوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں، جن کو بادشاہ کیسے بنا دیا گیا، مطلب یوں تصاعت من المال، کہ ان کو مال و دولت سے تو اسے دی نہیں گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ بس فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے جسم اور علم جو ہے وہ عطا فرمایا، زیادہ کشادگی عطا کی اس پر، اس بنیاد پر دے گی۔ اور اعتراض ہر زمانے میں یہی ہوا کہ غریب آدمی کو ایک کیوں دے دیا گیا، اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ شکر گزار بندہ کون ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی پہ اپنا انعام کرتے ہیں۔ پھر کہا جائے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں آپ کی اللہ کی آیات پر، ہماری آیات پر، تو پھر ان کی کہہ دیجیے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ ان کو پھر عزت دیں، جب آپ کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ ان کو عزت دیں۔ اور پھر اللہ ان ساتھ یہ بھی بتا دے وَأَصْلَحَ أَنَّهُ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں اس کو ان کے اکرام اور عزت افزائی کو حکم دیا گیا۔ یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبہ کے باوجود آپ پر اس دور میں، اس مشکل دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں آپ امن و سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی کہ وہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لیا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ وہ اب ان سے، اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ ان سے غفور رحیم، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی پچھلے گناہوں پر مواخذہ نہیں کرے گا۔
انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحیم. یہ ان کو بتا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جو اللہ یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اس کے بعد عرش میں موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی انسانوں کو پیدا کیا تو اسی وقت لکھ دیا کہ یہ میری رحمت جو ہے وہ سب انسانوں پر غالب آ چکی. یہ جو پھر بتایا کہ جس شخص سے کوئی اس کی سے کوئی نادانی میں کوئی گناہ ہو گیا تو اس پہ اصل میں جو جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ایمان لے آئے تھے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن سے زمانے جاہلیت میں بہت بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں تو بالکل بدل گئیں لیکن مخالفین جو تھے کفار یا مشرکین مکہ وہ ان کے صاحب کا زندگی کے عیوب اور افعال کے تانے دیا کرتے تھے تم تو یہ کرتے رہے. ان پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی تسلی دے دیں انہیں بتا دیں تو شخص توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طریقہ نہیں ہے پچھلے جو قصور ہو گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. جب ایمان شخص لے آیا اور اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. جیسے ہم نے پہلے نا سید پہلے بھی حدیث سنی ہے سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کی پھر اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا اس کے راہب کے یہاں جا کر اس سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے. راہب نے کہا کہ نہیں. اس پر اس نے راہب کو بھی مار ڈالا یعنی یہ پورے 100 کر دیے اس نے. پھر وہ لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ مگر راستہ ہی میں اسے موت نے آ لیا مطلب اس کو راستے میں جاتے جاتے موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو رحمت اور عذاب کے دونوں کے فرشتے آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے دوسرے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے. یعنی جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ نزدیک ہو جا اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا. تو فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو چنانچہ ان سے ناپا گیا تو بستی جو تھی جس کی طرف وہ جا رہا تھا وہ قریب نکلی تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دیا. یعنی اس نے کوئی عمل کیا نہیں ابھی مگر اس نے دل سے توبہ تھی کہ میں جاؤں گا اور اللہ سے میرا کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ میں ان سے تائب آ گیا اور سے میرے گناہ کسی طرح معاف ہو جائے. حالانکہ اس نے کوئی عمل کیا نہیں مگر صرف اس بات پہ کہ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا جس نے پورے 100 انسانوں کو ناحق قتل کیا. تو اس طرح جس شخص نے اگر کوئی گناہ کر بھی دیا نادانی میں ہاں اصرار نہ کرے گناہوں پہ دوام نہ کرے کہ جی کرتا بھی جائے اور پھر مستقل کرتا ہی جائے اور پھر ہر درمی بھی کرے کہ جی کرے بھی اور پھر اس پہ اکڑ جائے. اس سے منع کیا گیا ہے. گناہ تو بشری تقاضا ہے ہر انسان گناہ کرتا ہے اگر گناہ کر دے اس کا احساس ہو جاتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اس پہ اکڑے نہیں اور پھر یہ نہ ہو کہ بار بار کرے بار بار معافی مانگ لے بار بار وہی گناہ کرتا رہے تو پھر وہ تو بالکل بہانے بازی والی بات ہوگی. جس شخص سے گناہ ہو گیا اور ہوتا ہے ہر شخص سے ہوتا ہے کوئی ویسا شخص نہیں سوائے انبیاء کرام کے جن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو. جب بھی کوئی گناہ ہو گیا جہالت سے یعنی نادانی سے ثم تاب من بعد اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے یعنی کہ آئندہ کے لیے توبہ میں ایسا کام آئندہ نہیں کروں گا اور اپنی زندگی کو بدل ڈالے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور رحیم پائیں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل الآیات لتستبین سبیل المجرمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَذَلِكَ اور اس طرح ہم نے مزین یعنی کہ ان کی واضح کر دیا ہے. یعنی یہ جو اس کا کذالک کا یہاں مطلب یہ کہ جو ہم نے جہاں سے شروع کیے تھے تقریر کا سلسلہ چوتھے رکوع سے جس میں شروع ہوا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی کیوں نہیں اتری. مطلب یہ کہ ایسی صاف اور صریح دلیل و نشانیوں کے بعد بھی اگر جو لوگ کفر پر اور انکار پر اصرار کیے چلے جائے تو پھر ان کا مجرم ہونا تو بالکل شبہ سے بالا تر ہو وہ ثابت ہو گیا کہ مجرم ہے. یہ تو حقیقت بالکل نمایاں ہو جاتی ہے. دراصل یہ لوگ بالکل گمراہی پر یا اپنی ضلالت پسندی کی بنا پر راہ پر چل رہے ہیں. ان کے پاس تو کوئی حق ہے کوئی دلیل تو ہے نہیں یعنی کوئی بھی دلیل ان کے پاس ایسی نہیں ہے نہ ہی کوئی گمراہی حق میں کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ ان کی واضح ہو گئی ان کی جو بھی ان کی سبیل مجرمین ان کا جو راستہ ہے مجرمین کا وہ اتنی
اتنی ان چیزوں کے بعد واضح آیات دیکھنے کے بعد اور واضح طور پر نبی کے ڈرانے کے بعد بھی اگر وہ سراہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان کی سبیل المجرمین ان کا جو راستہ جو ہے وہ بالکل نمایاں ہو گیا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ جس کا یہ واضح ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. یعنی جب خود درموں کی صفات کل کے سامنے آ جائے تو پھر اس سے اجتناب کیا جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ کنڈوں اور دلائل سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی تردید ہو سکے. صحابہ اکرام میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ ایک طرف اسلام کو خوب سمجھتے تھے، دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین، کیونکہ وہ ایسے تو قرون میں رہے بھی تھے، وہ بھی ان کے رسم و رواج اور قوانین کو بھی پوری طرح واقفیت رکھتے تھے. اس لیے یہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سے جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کی کیا کیا چالیں چلتے اور کس رنگ ڈھنگ سے وہ ہم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام پہ وار کرتے ہیں. یہ بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتنا ان کے پاس علم ہے ان دوسرے مذاہب کا. اگر کوئی کرسچن بات کرتا ہے تو انہیں کرسچن کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یا کوئی ہندو بات کرتا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ ان کی جو بھی رامائن ہے یا جو بھی ان کے ویدوں میں کیا لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر وہ صحیح طریقے سے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اور تبلیغ بھی وہی، مبلغ بھی وہی ہے. آج دنیا میں اگر ان سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہے جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے دنیا میں. تو یہ ان کے بارے میں بھی معلومات رکھنا اچھا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جو لوگ خاص طور سے جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.